إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، شرح دعا افتتاح کے عنوان سے ہم دوبارہ آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے. سلسلہ کلام جاری اور ساری ہے، اور آج ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے اس دعا کے اس فکر اور فراز سے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے کہ اس کو دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ اگر ماہ مبارک رمضان جیسا ایک مہینہ ہو جو مغفرت اور رحمت اور عبادت کا مہینہ، اور پھر خود دعا قرآن اور روایت کی روشنی میں ایک عبادت اور بندگی ہے، اور اساس عبادات میں سے بنیاد جو ہے وہ خود دعا ہے جو عبادت ہے. اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی دعا میں اس فقرے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں: اللہم اذن لی فی دعائک و مسئلتک، کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی اجازت دی ہے اور درخواست کرنے کی اجازت دی ہے. دیکھیں، یہ واقعی توفیق الہی ہے، یہ پروردگار کا ایک احسان ہے کہ ایک گناہ گار جو گناہوں کے بوجھوں کے تلے جو دبا ہوا انسان ہے، اس کو پروردگار اجازت دے رہا ہے کہ وہ اپنے خالق سے ہم کلام ہو. اس نقطے پر توجہ ہونی چاہیے کہ انسان ادنا ہے، پست ہے، اور وہ خالق مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ تمام چیزوں پر جو ہے نا وہ احاطہ رکھتا ہے، اس کے قبضے قدرت میں تمام چیزیں ہیں، اور یہ انسان ایک پست ہے. تو اس پست انسان کو ایک اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ وہ اپنے خالق سے لو لگائے، اس کے ساتھ خلوت کرے، اس کے ساتھ ریاض و نیاز کرے، اس کے ساتھ مناجات کرے، اور اسی سے جو ہے نا مانگے. تو یہ ایک بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے جو انسان کو خاص طور پہ اس ماہ مبارک رمضان میں میسر ہوتی ہے. اور اس سے خاص طور میں نوجوانوں کو عرض کروں گا کہ اس ماہ مبارک رمضان کی اس فرصت سے نوجوان استفادہ کریں اور استفادہ اٹھائیں، اور اپنے پروردگار سے خلوت کریں، اور دعا اور مناجات میں کچھ وقت اس ماہ مبارک رمضان میں گزاریں. تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فراز میں ہمیں یہ درس ملتا ہے. اور خود جو ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور ارشاد ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: من اعظم النعم علینا جریان ذکرک علی السنتنا. بہت ہی عمدہ کلام ہے. دیکھیں مولا کا یہ جو فراز ہے اور یہ جو فرمان ہے، آپ تھوڑی اس پر دقت کریں. خود اس کے مولا کے اس الفاظ جو استعمال کیے مولا نے، ان کے اوپر دقت کی جائے تو واقعی انسان شوق اور اشتیاق سے اور وجد میں آ کر انسان جو ہے نا وہ اپنے پروردگار سے ارتباط بھی برقرار کرتا ہے اور اپنے پروردگار سے دور نہیں ہوتا. اور جو یہ شخصیت یہ کلام بیان کر رہی ہے وہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ واقعی یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ بارگاہ الہی میں کس طرح سے آئیں، اور یہ دعا کیا چیز ہے. یہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام اس فراز میں ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، من عظیم النعم علینا، پروردگار تمہاری جو عظیم نعمت ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ جریان ذکرک علی السنتنا، تمہارا ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہوتا ہے. تمہارا ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہوتا ہے. ایک گناہ گار انسان اور اس کی زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو، واقعی ایک عظیم نعمت ہے. وَإِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ، اور مولا زیادہ یہ فرماتے ہیں جو ہمارا مورد نظر نقطہ بھی ہے اور دعا کے عنوان سے، وہ یہ ہے کہ اِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ، اور پروردگار تو ہمیں دعا کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو جب ماہ مبارک رمضان ہے اور خدا کی طرف سے اجازت ہے کہ انسان آئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، تو انسان کو دعا کرنا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے جلسے جلوس اور باقی پروگرام ہوتے ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے، تو کچھ جلسے جلوس جو تو نہیں بلکہ ایک دعا کی محفل سجائی جائے، اور دعائے کمیل، دعائے ندبہ اور باقی جو دعائے جوشن کبیر، خاص طور ماہ مبارک رمضان اور خاص جو دعاؤں کے شب قدر کی راتیں ہیں یا احیاء شبہ قدر ہیں، ان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلانی چاہیے اور ایک اچھے طریقے سے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، جو ہمارے معاشرے میں کچھ کم رنگ ہے. کہ انشاءاللہ
دعائیں پروردگار سے کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا ان چیزوں کے اوپر توجہ ہو. اور اسی کے ساتھ میں استفادہ کرنا چاہوں گا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر کائنات کے اس دعائے کمیل کے ان جملات سے کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں قضیت علی عبادک بعبادتک، کہ تم نے اجازت دی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بندوں کو عبادت کرنے کی اجازت دی ہے. اور ماہ مبارک رمضان عبادت کا مہینہ اور دعا عبادت ہے، اور مولا اسی لیے آگے فرماتے ہیں وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ، اے پروردگار تم نے ان کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے. مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ، اور مولا امیر فرماتے ہیں امرتہم، یعنی دونوں جملوں کو اگر ہم ملائیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے اپنے بندے کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں آئے اور دعا کرے. اور جو یہاں پر خوبصورت مولا کی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ، اور جب کوئی بارگاہ الہی میں دعا کرے گا تو امام فرماتے ہیں پروردگار تم نے اجابت کی ضمانت دی ہے، یعنی دعا قبول کرنا خالق کا کام ہے، بندے کا کام ہے اس کی بارگاہ میں آنا. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں دعا کریں اور دعائیں پڑھیں اور قلبی ارتباط پیدا کریں اور قلب کے ساتھ رابطہ رکھیں اپنے خدا اور اپنے ولی سے، اور اسی سے رزق طلب کریں، اسی سے زندگی طلب کریں، اسی سے تمام تر مشکلات جتنے ہیں انہی کے طفیل حل ہوتی ہیں. اسی حوالے سے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ باقی معرف کے ساتھ آئندہ نشست میں ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.